منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي سنة أبيكم إبراهيم. ہر قسم کی تعریفات و صفات اللہ وحدہ لا شریک لی لا قدبہ، جس پروردگار عالم نے عشرہ ذی الحجہ میں ہمیں زندگی بخشی، عرفہ جیسا عظیم دن ہمیں نصیب کیا۔ بے شمار خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ کر کے 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلے گناہ معاف کروائے۔ اس کے بعد آج کا دن جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، جس کا سب سے بڑا عمل قربانی ہے۔ مختصر وقت کے اندر قربانی نام ہے ہر اس نیک عمل کا جس کے ذریعہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جائے۔ قربانی کے پس پشت اگر ہم اس کا سبب اور اس کا ریزن جانیں تو سیرت ابراہیم، سیرت اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قربانی صرف جانور قربان کر دینے کا نام نہیں ہے۔ جو قربانی، جو آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی آخری آزمائش تھی، جن آزمائشوں میں رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا، قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب میں نے اپنے محبوب خلیل کو آزمایا، ساری آزمائشوں میں کامیاب نکلے۔ سیرت ابراہیم پہ خطبہ آپ جمعہ کو سنیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری آزمائشوں میں بالکل کھرے 100% سچے اترے، لاسٹ میں رب العالمین نے جو آخری آزمائش رکھی وہ یہ کہ وہ لخت جگر، وہ محبوب بچہ کہ جب اپنا آبائی وطن منافقوں کی سازشوں سے، مشرکوں کی سازشوں سے، مشرکوں کے پروپیگنڈے سے تنگ آ گئے، اپنا آبائی وطن چھوڑ کر کے نکل دیے، اور راستے میں رب العالمین سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرے رب میں نکل پڑا ہوں تیری توحید کو لے کر، تیرے فرمان کو لے کر۔ ابراہیم نے اس توحید کے لیے وطن چھوڑا، اس توحید کے لیے بیوی ہاجرہ کو چھوڑا، اس توحید کے لیے ننھے اسماعیل کو بے یار و مددگار جنگل میں، جہاں آج سب سے زیادہ بستی، سب سے زیادہ خوبصورت جگہ، سب سے زیادہ بھیڑ، اس جگہ میں چھوڑا رب کے حکم کے لیے۔ رب کے حکم کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا یہ لخت جگر کس تمنا سے، سفر کی کس دعاؤں سے، کس طرح رب العالمین نے مجھے دیا۔ آج مجھے خواب میں میرا رب دکھا رہا ہے، میں اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور خواب دیکھنے کے بعد اس تربیت یافتہ بیٹے سے پوچھا، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ سورہ صافات کی آیتیں پڑھ کے دیکھیے، کہا بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے؟ اسماعیل کی تربیت تھی باپ کی، جواب کیا دیا؟ اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے اس کو کر گزرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ خواب تھی، وہی نہیں تھی، لیکن نبوت کا 46واں حصہ انبیاء کے خواب ہوتے ہیں۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے
واللہ ہمارے پاس قرآن کی آیتیں موجود، ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، ہم احادیثوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اپنی خواہشات، اپنے رسم و رواج، اپنا مسلک، اپنے بڑے، فلاں کا قول، فلاں کا قول، حدیث بھی گئی، قرآن بھی گئی، کس میں؟ خواہشات میں، رسم و رواج میں، اور سب کچھ کرتے ہیں، قربانی کرنے کے لیے آ گئے۔ واللہ قربانی کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جو 12-15 آزمائشیں ہیں، ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے، وہ سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی آخری آیتیں، سیکنڈ لاسٹ صفحہ، سورہ صافات کی، سورہ انبیاء کی، سورہ صاد کی، سورہ ابراہیم کی، جن کے نام پر مستقل ایک سورہ، ان چیزوں کو پڑھے گا، سمجھے گا، تو ضرور اس کے دل میں آئے گا یہ خیال کہ میں قربانی تو دے رہا ہوں، بہت بڑا عمل کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میں ساری آزمائشوں میں ناکام ہوں اور دے رہا ہوں قربانی۔ اس خواب کو عمل میں لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ رب العالمین سارا نظام اپنے خلیل کا دیکھ رہا تھا، اور اس خلیل نے اپنے لختے جگر کو لیا اور لے کر کے مینا چلے گئے۔ کوئی افسانہ نہیں تھا، ابراہیم کو پتا نہیں تھا کہ یہ اسماعیل بچے گا، اسماعیل کو پتا نہیں تھا کہ میں بچوں گا، عالم الغیب نہیں تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ نہیں جب مجھے لیٹائیں گے تو ایک دمبا آ جائے گا۔ اس خواب کو حقیقت میں ظاہر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ذرا سوچو، اگر اللہ رب العالمین اسی بات کو امت محمدیہ میں رکھتا کہ ایک بیٹا قربان کرنا ہے، کوئی دیتا قربانی؟ جس کے 12 ہوتے، 10 سے اوپر ہوتے تو دیتا، کوئی نہیں دیتا، کوئی نہیں دیتا۔ وہ ابراہیم ہی تھے، ابراہیم کو ایسے خلیل اللہ نہیں کہا، ایسے خلیل اللہ نہیں کہا، ایسے امت کے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں کہا۔ اس اسوہ اور نمونے کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، احادیث رسول کو سمجھنا چاہیے، تاکہ صحیح جذبہ قربانی کا، صحیح اسوہ ابراہیمی، صحیح اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر آ سکے۔ اگر ہمارا شرک جوں کا توں ہی، اگر ہمارا بدعت جوں کا توں ہی، ویسے ہی رسم و رواج ویسے ہی، بدعمالی ویسے ہی، بے نمازی ویسے ہی، سارے خرافات ویسے ہی، ساری نفاق ویسے ہی، سارا بغض، حسد، کینہ، کپٹ دل میں لیے ہوئے مسجد میں آ گئے، عیدگاہ پہنچ گئے، قرآن نے کہا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کیا دیکھتے ہو ان کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، ان کے چہروں پر داڑیاں ہیں، ان کے دل میں نفاق پنپ رہا ہے۔ تحسبهم جميعا، تم دیکھ رہے ہو ایک، قلوبهم شتى، دل مختلف ہے، ان میں عبداللہ ابن ابی بھی ہے، اس میں اور بھی اس کے منافق ہیں۔ نہیں پتا چلتا تھا، صحابہ کے صف میں آتے تھے۔ واللہ اگر ہم نفاق کو نہیں چھوڑیں گے، بغض کو نہیں چھوڑیں گے، حسد کو نہیں چھوڑیں گے، کینے کو نہیں چھوڑیں گے، بدعت کو نہیں چھوڑیں گے، شرک کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کریں گے، کتنی نمازیں ہم نے بقرہ عید سے اس بقرہ عید تک پڑھی ہیں، کتنے قرآن پڑھے ہیں، کتنی آیتیں سمجھی ہیں، کتنی حدیثیں سمجھی ہیں، کتنے دعائیں یاد کی ہیں، کیا ہم نے اپنی نماز کو نماز نبوی سے ملایا ہے؟ کیا ہم نے اپنی عیدین کو نماز نبوی سے ملایا ہے؟ کیا ہم نے اپنی نماز جنازہ کو رسول اللہ کی نماز جنازے سے ملایا ہے؟ سال گزر گیا، کیا کھویا، کیا پایا؟ کچھ نہیں، وہی عید آئی پھر آ گئی۔ واللہ یہ بھی ہمارے لیے عبرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں دیکھو، یہ پتے لگتے ہیں، یہ جھڑتے ہیں، یہ سردیاں آتی ہیں، یہ جاتی ہیں، یہ گرمیاں آتی ہیں، یہ جاتی ہیں، یہ عیدیں آتی ہیں، یہ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ بھی آئے گئے، لیکن پھر جو گیا پھر دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ پتا لگا ہے، دوبارہ لگے گا، یہ جڑا ہے، دوبارہ جڑے گا، یہ گرمی آئی ہے، دوبارہ آئے گی، یہ سردی آئی ہے، دوبارہ آئے گی، یہ عید آئی ہے، دوبارہ آئے گی۔ اے انسان، تو کبھی دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، تو یہ دنیا میں اب کبھی نہیں آنا ہے۔ ایک زندگی ملتی ہے، انمول تحفہ ہے۔ اس زندگی میں اگر تو نے صحیح معنی میں اپنی عبادت کو، اپنے رسول کی اتباع کو، اپنی توحید کو، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا،
تو کامیاب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی قربانی دی تھی۔ وہ ابراہیم جس ابراہیم نے امت محمدیہ کو میسج دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج ہوئی، آپ کو ساتوں آسمان کی سیر کروائی، رب العالمین نے نماز جیسا تحفہ دیا، چوتھے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ ہر آسمان سے انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ کسی نبی نے امت محمدیہ کے موحدین کے لیے نبی سے سچی محبت اور سچی محبت کا تقاضا ادا کرنے والوں کے لیے کسی نبی نے کوئی میسج نہیں دیا، لیکن ابراہیم نے میسج دیا۔ کیا حدیث ہے؟ لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اقرع امتک من السلام واخبرهم ان الجنة طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء وانها قیعان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بزرگوں، نوجوانوں، ماؤں اور بہنوں، یہ اذکار کے دن ہے، یہ عشرہ ذی الحجہ اور یہ ترویہ 8 ذی الحجہ، عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم النحر 10 ذی الحجہ، ایام تشریق 11 12 13 کی غروب آفتاب تک کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ خوش نصیب ہے توحید والے، خوش نصیب ہے قرآن و حدیث کے ماننے والے، خوش نصیب ہیں جو رب کے حکم کے سامنے سلنڈر ہو جاتے ہیں، نبی کے فرمان کے سامنے سلنڈر ہو جاتے ہیں، ساری خواہشاتیں، سارے اقوال، سارے طور طریقے چھوڑ دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہے ایسے موحدین کو ابراہیم نے سلام کہا اپنی امت کو سلام کہنا، اور کیا کہنا؟ اخبرہم، میرا یہ میسج دے دینا، ان الجنت طیبۃ التربۃ، جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، جنت کی مٹی بہت اچھی ہے۔ بھائیو، دنیا کی مٹی، بہت ساری جگہوں کی مٹی بہت ساری جگہوں سے مختلف ہے، فصل کے اعتبار سے بعض جگہیں بعض سے مختلف ہے۔ لوگ خواہش کرتے ہیں یار وہاں ہونا چاہیے، یہ زمین کتنی اچھی ہے، ہمیں وہاں جگہ ملے، یہ کتنی اچھی ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے، ٹورسٹ بن کر کے جاتے ہیں، گھومتے ہیں۔ قرآن نے کہا قل سیروا فی الارض، روئے زمین پہ گھومنا پھرنا تو کیا کرنا؟ اپنی عقل سے سوچنا، غور و فکر کرنا، میں نے یہ زمین تیرے لیے بچھونا کیسے بنائی ہے، میں نے یہ آسمان تیرے لیے چھت کیسے بنایا ہے۔ بھائیو، ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ دنیا کی مٹی ہے، کہا جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اس کی جگہ بڑی ہموار ہے، اس میں پودا لگاؤ، اس میں پودا لگانا، غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کس کو نہیں یاد ہے؟ سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں ابراہیم کا یہ میسج بھی یاد رکھنا، ابراہیم علیہ السلام کا یہ میسج یاد رکھنا۔ ابراہیم وہ شخصیت ہے کہ جن کو نماز میں یاد کریں گے تو نماز ہوگی۔ ہر نماز میں، سلام والی ہر رکعت میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، 2 مرتبہ ابراہیم کا نام لیتے ہیں۔ ایک سلام والی رکعت میں ہم درود پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں، اور کسی کو نہ یاد آئے، قربانی کے وقت تو یاد آتے ہیں نا، قربانی کے وقت تو یاد آتے ہیں نا، جس کو کچھ نہیں پتا ہے اس کو بھی یاد آتے ہیں، لیکن کم سے کم اللہ نے ہمیں عقل سلیم دی ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تو تمہیں مشیندریاں دی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، دل و دماغ دیا، کان دیے، آنکھیں دی، 2 ہونٹ دیے، ایک زبان دی۔ کہ تم نے سیرت ابراہیم کو پڑھا؟ کہ تم نے ابراہیم کی توحید کو دیکھا؟ جس ابراہیم کی توحید ایسی توحید کہ قرآن نے کیا کہا؟ امتن واحدہ، اکیلا ابراہیم ایک امت ہے، اکیلا ابراہیم ایک امت ہے۔ یہ وہ ابراہیم ہے جس نے توحید کے لیے آگ میں ڈال دیا۔ رب العالمین نے اس آگ کو کہا یا نار کونی بردا، آگ ٹھنڈی ہو جانا، تجھے پتا نہیں یہ کون سا موحد ہے، تجھے پتا نہیں جس نے سارے شرکوں کو بالا تاک کیا، جس نے میری توحید کے لیے باپ سے
आबा और अजदाद से, सारे खानदान वालों से झगड़ा किया और ये वतन ही छोड़ दिया, जिसने मेरी तौहीद को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ा। हम तौहीद को छोड़ देते हैं, रस्म रिवाज को नहीं छोड़ते, हम शिर्क को नहीं छोड़ते, हम बिदत को नहीं छोड़ते। उस आग से जब निकल के आ रहे थे, पसीना इब्राहिम की पेशानी पे, बाप का अल्फाज क्या था? नेमर रब रब्बुका या इब्राहिम। जिंदगी का एक खूबसूरत जुमला जो इब्राहिम के बाप ने कहा था, इब्राहिम तेरा रब कितना खूबसूरत है। नेमर रब रब्बुका या इब्राहिम, तेरा रब कितना ही हसीन है कि जिसने आग में भी तुझे महफूज रखा। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने कुरान में सारे मोमिनों से कहा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम मेरे होकर के देखो मैं तुम्हारा, तुम मेरे बन करके देखो। वो तौहीद लानी पड़ेगी, वो उसवा रसूल लाना पड़ेगा। ये है कुर्बानी का मकसद। अगर हमने शिर्क की मौजूदगी में, बिदत की मौजूदगी में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की मौजूदगी में, बदअमाली की मौजूदगी में, बद अखलाकी की मौजूदगी में हम कुर्बानी दें और समझें बहुत बड़ा काम किया है। भाइयों, कुर्बानी देने से पहले नाजायज ख्वाहिशात को कुर्बान कीजिए, निफाक का कुर्बान कीजिए, खत्म कीजिए, बोझ को खत्म कीजिए, कीने को खत्म कीजिए, बिदत को खत्म कीजिए, शिर्क को खत्म कीजिए। बेनमाजी हो तो नमाजी बनिए, कुरान पढ़ना नहीं जानते हो तो कुरान सीखिए, कुरान पढ़ना जानते हो तो कुरान समझना जानिए, तब जाकर के सही माने में उसवा इब्राहिमी हमें आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से, मेरे सहाबा, सवाल किया कुर्बानी क्या है? कहा हिया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। इब्राहिम की सुन्नत हम समझते हैं तो इब्राहिम का उसवा हमें अपनाना है, क्योंकि कुरान ने कहा है कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिम, इब्राहिम तुम्हारे लिए उसवा है। इब्राहिम उम्मत मुहम्मदिया के लिए भी उसवा है। उस उसवा को अपनाने के लिए हमें सच्ची तौहीद, सच्ची मोहब्बत रसूल और सच्ची इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन की होनी चाहिए। ये है कुर्बानी। और कुर्बानी के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, लोग क्या करते हैं? गोश्त के हिस्से करते हैं। सवाल भी करते हैं लोग, 3 हिस्से करते हैं जी, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक दूसरों के लिए। कुरान हदीस के अंदर कहीं इस तरह की कोई आयत नहीं है, ना कोई हदीस है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करो, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक दूसरों के लिए। हाँ, कुरान में सूरह हज आयत नंबर 28, सूरह हज आयत नंबर 34, 2 आयतें हैं। कुरान ने क्या कहा? कुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फकीर। सूरह हज की आयत नंबर 28, खुद खाओ कुर्बानी का गोश्त और क्या करो? फकीरों को खिलाओ। दूसरी, कुलू मिनहा, खुद भी खाओ, व अतइमुल कानी वल मुअतर, काने और मोतर, जो सवाल कर रहे हैं उनको भी दो, जो सवाल नहीं करते उनको भी दो। इन आयतों से अगर कोई 3 हिस्सा निकाले कि एक तो खुद खाने के लिए, एक सवाल करने वालों के लिए, एक जो सवाल ना करे उनके लिए, ये नहीं कहा कि तुम 3 हिस्से करना। शुरू में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में कहा था 3 दिन से ज्यादा किसी के घर में गोश्त ना हो। मतलब क्या? तंगदस्ती थी ताकि ज्यादा गोश्त इधर उधर तकसीम हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने मौजूद थे। दूसरे साल आपने क्या फरमाया? कुलू वतइमू वदखिरू, खाओ, खिलाओ और जखीरा अंदोजी करो। कैसे जखीरा अंदोजी करते थे? धागे में प्रो करके बोटियों को सुखा करके रख देते थे। आज तो फ्रिज है ना, खाओ, रखो और खिलाओ। लेकिन अगर नीयत, सारा डिपेंड नीयत पे है। बंदा ये सोचे मैंने जानवर ज़िबा किया तो ज्यादा फ्रिज में रखो, नहीं। अमाल का दारोमदार नीयत पर है। कुर्बानी नाम इखलास का है। हर इंसान की यह नीयत होनी चाहिए ज्यादा गोश्त गरीबों में जाए, जरूरतमंदों में जाए, ज्यादा तकसीम हो, कम रखें घर में, क्योंकि खिलाना यह बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वो बंदा जो खिलाता है, अफ्शुस सलामा व अतइमुत तआमा वसल्लु वन्नासु नियामुन, 3 अमल कर लो। लोग सोए हुए हूं तो नमाजें पढ़ो, क़यामुल लैल रात में, लोगों को खिलाओ, सलाम को आम करो। क्या कहा जाएगा? तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो खिलाने का जज्बा, गरीबों को देने का जज्बा,
بے سہاروں کو سہارا کا جذبہ یہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ اگر نہیں ہے، اپنا اپنا سوچے۔ واللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے تھے سوچتے تھے ایسا کریں گے ویسا کریں گے، لیکن ایسا جذبہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ کہہ کے گئے اما عائشہ سے کہ چولہے کو لیپ کر کے رکھنا، میں لے کر کے آؤں گا، لوگوں کو دے کر کے خود بھی لے کر کے آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ میں تھیلیاں لے کر کے آئے، سب کو بانٹ کر کے اپنے لیے گھر لے کر کے آئے۔ راستے میں ایک جگہ ایک غریب ملا، یتیم ملا، اس کو دے دی ایک تھیلی۔ دوسری جگہ دوسرا یتیم ملا، اس کو دے دی، خالی ہاتھ گھر، خالی ہاتھ گھر۔ ہوگا ایسا؟ ہم اپنا سوچتے ہیں، دوسرے کا کبھی نہیں سوچتے۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر شخص وہ ہے جس سے دوسرے کو فائدہ ہو۔ اب عائشہ نے کہا آپ کیا کہہ کے گئے تھے؟ وہ خالی ہاتھ آئے؟ کہا عائشہ خالی ہاتھ تو نہیں آیا تھا، میں لے کے آیا تھا، میں لے کر کے آیا تھا، اور ایک جگہ مجھے یتیم ملا، میں نے اس کو دے دیا، دوسرے ہاتھ کا دوسری جگہ یتیم ملا، میں نے اس کو دے دیا۔ عائشہ یتیمی کا درد میرے علاوہ کوئی اور زیادہ نہیں جانتا۔ مجھے پتا ہے، میں اپنی ماں کے رحم مادر میں تھا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں 6 سال کا تھا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں 8 سال کا تھا، میرے دادا کا انتقال ہو گیا۔ میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میرے چچے کو لوگ قیصر و کسریٰ کی اور درہم و دینار کی لالچی دے کر کے، حسین اور خوبصورت نوجوان کی لالچی دے کر کے مجھے مارنے کی سازشیں دے رہے تھے۔ میں نے ساری یتیمی کا درد دیکھا ہے، واللہ یہ جذبہ۔ اور وہی عائشہ جس عائشہ کے گھر پہ ایک عورت 2 بچیوں کو لے کر آئی، بخاری کی روایت، اس نے سوال کیا، اما عائشہ نے گھر میں دیکھا صرف ایک کھجور، صرف ایک کھجور۔ کیا زمانہ تھا، سب کچھ ہے، دین نہیں ہمارے پاس، پیسہ ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ قرآن کی آیت کو نہیں سمجھتے، حدیث کو نہیں سمجھتے۔ اگر ہم سمجھتے ہوتے ان حدیثوں کو، اگر ہم سمجھتے ہوتے ان آیتوں کو، واللہ ایسا نہیں کہ کہیں مسجد کو ضرورت ہے، کہیں دین کی نشر و اشاعت میں ضرورت ہے، کہیں غریبوں کو ضرورت ہے، کہیں مسکینوں کو ضرورت ہے، وہ مانگتا نہیں ہے۔ بولو آج کے دور میں اگر کوئی مسکین ضرورت مند ہے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، جائے گا اس کے گھر پہ کوئی نہیں جائے گا۔ اور جائے گا بھی کبھی فنڈنگ بنائے گا بھی تو ساتھ میں کیمرہ بھی ہوگا، پھر اخبار میں بھی آئے گا، ہم نے اتنا تقسیم کیا، ہم نے اتنی کٹیں دی، ہم نے یہ دیا وہ دیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایسے خرچ کرو، دائیں سے خرچ کرو، بایاں کو معلوم نہ ہو۔ اما عائشہ نے وہ ایک کھجور اٹھائی، اٹھا کر کے دے دی، اور اس عورت نے کیا کیا؟ اس کھجور کو چیرا، چیرنے کے بعد دونوں بچیوں کو دے دیا، خود نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی واپس آئے، اللہ کے نبی سے یہ ماجرا سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سن لے، منو بتولیا، جو کوئی بھی ماں باپ کسی بچی کی وجہ سے آزمایا گیا، کانت لہن حجابا من النار، وہ اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ اثار کا جذبہ صحابہ کا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رسول اللہ کے مہمان آئے، کچھ نہیں ہے، کہا کسی کے گھر میں کچھ ہے؟ ابو طلحہ نے کہا میرے گھر میں ہے۔ رسول اللہ کے مہمانوں کو لے کے گھر چلے گئے، گھر میں وہی ٹکڑے تھے جو بچوں کے لیے تھے۔ ابو طلحہ کی بیوی نے کیا کیا؟ بچوں کو سلا دیا، نہیں کھلایا، اور مہمانوں کو کھلایا اور چراغ بند کر دیا تاکہ مہمان سمجھے کہ یہ بھی ساتھ میں کھا رہے، اور رسول اللہ کا مہمان ہمارے گھر سے بھوکا نہ جائے۔ یہ ماجرا رات میں ہوا، رب العالمین نے سارا منظر دیکھا، ساری باتیں سنی، صبح میں آیتیں نازل ہوئیں 28ویں پارے کے اندر۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود تنگ دست ہے لیکن دوسروں کا خیال ہے، خود تنگ دست ہے لیکن رسول اللہ کے مہمانوں کو کھلایا ہے۔ خوش نصیب ہے ابو طلحہ کی بیوی، خوش نصیب ہے ابو طلحہ۔ واللہ یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر لانا پڑے گا، اور یہ چیز قربانی کے گوشت میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ ایک اور چیز ہے، جس نے ہمارے ہاں دیا میں اس کے ہاں دوں، یہ غلط بات ہے۔ یہ تو
رسم و رواج ہو گیا، یہ تو ایک دوسرے سے لین دینے والا مسئلہ ہو گیا، اس نے میرے ہاں نہیں دیا تو میں اس کے ہاں نہ دوں، یہ دل میں بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ قرآن نے یہ 3 باتیں کہی ہیں، خود بھی کھاؤ، کھلاؤ، دوسروں کو کھلاؤ۔ حضرت علی پہلے سال آپ کے ساتھ تھے، دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، کہا کھاؤ کھلاؤ رکھو۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کے لیے گوشت سکھا کر کے رسی میں پرو کر کے رکھا۔ حضرت علی جب واپس آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گوشت نکالا اور نکال کر کے دینے لگی۔ پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ پوچھتا ہے کوئی آج؟ یہ کہاں سے آیا؟ آ رہا، آنے تو جہاں سے آئے، یہ کہاں سے؟ بیوی سے پوچھا، کہا میں نے قربانی کا رکھا ہوا آپ کے لیے۔ کہا قربانی کا؟ یہ نہیں کھاؤں گا، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیسے حرام ہے؟ تم نے میرے نبی کا فرمان نہیں سنا؟ اپنے ابا کا فرمان نہیں سنا تھا گزشتہ سال کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھنا؟ قربانی کا گوشت اتنے دنوں کا تو نے رکھا ہے بھی، کیوں رکھا ہے؟ نبی کے حکم کی مخالفت کیوں کی ہے؟ میں نہیں کھاؤں گا اس کو۔ حضرت عائشہ نے کہا اچھا ایک کام کرو، آپ ابا جی کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو۔ حضرت علی گئے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ ماجرا ہوا ہے، قربانی کا اتنے دنوں کا گوشت رکھا ہوا ہے، فاطمہ نے لایا، میں نے کہا نہیں کھاؤں گا، یہ حرام ہے، صحیح نہیں ہے، نبی کے حکم کی مخالفت ہے۔ اللہ کے نبی مسکرائے، اور مجھے فاطمہ کہہ رہی نہیں کھاؤ، صحیح ہے۔ اللہ کے نبی مسکرائے، مسکرا کے بعد کہا تم بھی صحیح ہو اور فاطمہ بھی صحیح ہے۔ یہ ویسا والا تم بھی صحیح ہو نہیں، چاروں برحق، ایک کچھ کہے تم بھی صحیح تم بھی صحیح، نہیں، یہ ویسا والا صحیح نہیں ہے۔ واضح کر کے بتایا کہ تم کیسے صحیح ہو اور فاطمہ کیسے صحیح۔ کہا آپ نے حرام کیوں کہا؟ کہا میں نے اس لیے کہا کہ آپ نے کہا تھا 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا، کہا اسی لیے تم صحیح ہو، اسی لیے تم جو بات کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے۔ اب فاطمہ کیوں کہہ رہی ہے کھاؤ اس کو، کیوں رکھا فاطمہ نے آپ کے لیے؟ مجھ سے سنو، اس سال میں نے یہ حکم دیا ہے، کھاؤ کھلاؤ اور رکھ سکتے ہو آپ، اس سال میں نے یہ حکم دیا ہے اور اب یہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، واپس آئے اور وہ گوشت کھایا۔ بھائیو یہ تحقیق کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ دین سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو جتنا جلدی ہو جا کر کے قربانی دینی چاہیے، اور قربانی کے گوشت کو جتنا زیادہ ہو اس کے گھر پہنچایا جائے جو قربانی کی سکت نہیں رکھ سکا، جس کے ہاں گوشت نہیں ہے، بھلے آپ کو یہاں سے 5 کلومیٹر دور دینا پڑے اور دور دینا پڑے، آپ کو معلوم ہے وہ ایسا ہے، یہ جذبہ رکھنا چاہیے۔ اور کثرت سے آج کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی کوئی ایسی آزمائش میں کامیاب ہوئے، تعمیر کی، ابراہیم اور اسماعیل کے قربانی، دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج یہ دعا کرنی چاہیے، اور جانور کو آسانی سے ذبح کرنا چاہیے، اس کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے، چھری کو تیز کر کے، ہتھیار تیار کر کے، اس کو لٹا کر کے، دیر نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، ذبح کرو تو اچھے سے، قتل کرو تو اچھے سے، قتل قصاص والا، اور کیا کرو؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتُهُ، تم میں سے ہر ایک آدمی اپنی چھری کو تیز کر لے۔ فَلْيُرَحِّهْ ذَبِيحَتَكُمْ، اپنے ذبیحہ کو سکون پہنچائے، یعنی لیٹا کر کے اچھی طریقے سے چھری چلا کر کے اس کو ذبح کرے، جب اس کا خون نکل جائے اور اس کے بعد کیا کرے؟ اس کی چمڑی اتارے۔ یہ سارے جانور ذبح کرنے ہیں، ایک جانور قربانی کا ایسا ہے اس کو ذبح نہیں کرنا ہے، وہی افضل قربانی ہے۔ وہ ہے کیا ہے؟ اونٹ ہے۔ اونٹ کے بارے میں کیا؟ نحر کرنا ہے، اس کے ایک پیر سے کھڑے کھڑے اس کو اچھے سے باندھ کر کے اس کے سینے میں مارنا ہے۔ نحر کہاں سے کرنا ہے؟ یہاں سے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جہاں اونٹ کو نحر کیا جائے وہاں ہاتھ باندھے جائے۔ نحر کہاں ہوتا ہے؟ یہاں۔ ہاتھ کہاں باندھے جائے نماز میں؟ یہاں پہ۔ اور رب العالمین نے بنایا بھی یہی ہے، تو اونٹ کو ذبح نہیں کرنا ہے، اونٹ کو نحر کرنا ہے، دوسرے جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ اچھی طریقے سے قربانی دے کر کے رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کی 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک کثرت سے اذکار، ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، حج سے فارغ ہو تو بھی اللہ کو یاد کرو، نماز سے فارغ ہو تو بھی اللہ کو یاد کرو، عیدین سے فارغ ہو تو بھی اللہ کو یاد کرو۔ تو یہ عید ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے، قربانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے۔ عید ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے؟ عید ہمیں اتحاد کا سبق سکھاتی ہے، ملن ساری کا سبق سکھاتی ہے، آپسی بغض اور عناد کو ختم کرنے کا ایک جذبہ اور اپنی قوت دوسروں کو دکھانے کا، کہا ایک راستے سے آؤ دوسرے سے جاؤ۔ اور دیکھو نا، عید مساجد میں کب ہے؟ جب عیدگاہ نہ ہو۔ مساجد میں کب ہے؟ جب موسم ایسا ہو، ورنہ عید کے لیے کھلا میدان۔ کیوں؟ اس میں بھی حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ ہمارے اتحاد کی، ہماری ملنساری کی، ہمارے ایک ہونے کی۔ کجسد واحد کہا ہے، ہمیں اس طرح سے مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، ورنہ اسلام دشمن طاقتیں، ان کی یہ چال ہمیشہ سے رہی ہے، کیا کیا جائے؟ ان کو کمزور کیا جائے، ان کو آپس میں مڑبیڑ کرا کر کے کمزور کیا جائے۔ واللہ ایک مسلمان اپنے لیے لاہ عمل قرآن کو بنا لے، اپنے لیے لاہ عمل حدیث کو بنا لے، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی تفرقہ بازی نہیں بنے گی۔ کیوں؟ جب تک لوگوں نے حفظ جاں قرآن اور حدیث کو بنائے رکھا، تب تک اختلاف آپسی نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور حبل اللہ، رسی بنتی دو چیزوں سے بٹ کے ہے، ایک بٹ قرآن کا اور دوسرا بٹ فرمان رسول کا، حدیث کا، تب جا کر کے رسی اور مضبوط بھی بنے گی۔ آج ہم نے اس رسی کو چھوڑ دیا، اس رسی کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس کی مضبوطی چھوڑ دی۔ اور اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے مقام جحفہ کے اندر فرمایا تھا اتشہدون اللہ الہ الا اللہ وعنی رسول اللہ وان القرآن جاء من عند اللہ قالوا بلا یا رسول اللہ قال فإن هذا القرآن طرفه بید اللہ وطرفه بأیدیکم فتمسکوا فإنکم لن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، تم گواہی دیتے ہو اللہ کا کوئی شریک نہیں، تم گواہی دیتے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ صحابہ نے تینوں باتوں کی گواہی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو پھر سن لو، تمہارے پاس وہ قرآن ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے، دوسرا ویسے ہی بعین ہی تمہارے پاس ہے، فتمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اگر تم نے اس کے مطابق عمل چھوڑے، تم نے اس کے مطابق نمازیں چھوڑیں، تم نے اس کے مطابق قربانیاں چھوڑیں، تم نے اس کے مطابق زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نماز، روزہ، حج چھوڑ دیا، تو سمجھ لو دوسری قومیں حاوی ہوں گی۔ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑا، لن تہلکوا ولن تضلوا، نہ تو تمہیں کوئی گمراہ کرے گا، نہ تم گمراہ ہو سکتے ہو، نہ تمہیں کوئی ہلاک کرے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اور خاص طور سے اس دور کے اندر ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے اپنے گھروں میں حدیث رکھے، اپنے گھروں میں ترجمہ قرآن رکھے، قرآن و حدیث کو سمجھے، اس کو پتہ چلے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو اس عید سے دوسرا جو سبق ملتا ہے وہ اتحاد کا ملتا ہے۔ اور اتحاد، میں کہوں میری مانوں تب ہوگا، فلاں کہے میری مانوں تب ہوگا، فلاں کہے میری مانوں تب ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ اتحاد اسی وقت ہوگا جب سارے کہیں قرآن کی مانوں، جب سارے کہیں حدیث کی مانوں۔ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کوئی یہ کہے نہیں فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، قیامت تک کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اگر اتحاد ہونا ہے تو وہ ایک ہی پلیٹ فارم ہے، وہ ہے قرآن، وہ ہے فرمان رسول۔ ہر مسلمان یہ جذبہ رکھ سکتا ہے، اور ہر مسلمان سے اس قرآن اور حدیث کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 43، ثم لتسألن، تم سب سے سوال کیا جائے گا قرآن اور حدیث کے بارے میں۔ ہم نے تیار کرنا ہے اس کا جواب، تو آج دنیا میں کرنا ہے، اور ساری بدعت سے، سارے رسم و رواج سے، ساری خرافات سے، جن جن چیزوں سے قرآن و حدیث روک رہا ہے، مسلمان کا فرض بنتا ہے رکنا۔ جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، مسلمان کا فرض بنتا ہے اس کو کرے۔ لہذا عید کا ہمیں یہی سبق ہے، اتحاد کا۔ اللہ تعالی ہر ایک مسلمان کو آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم کرنے والا بنائے۔ آپسی بغض، آپسی حنات، آپسی لڑائی، آپسی جھگڑے، مسائل کے جھگڑے ہوں، جو بھی ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالی ہمیں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین صحیح معنی میں جن لوگوں نے کل کا روزہ رکھا، جن لوگوں نے عشرہ ذی الحجہ میں عبادتیں کی،
یا اللہ تو ان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ آج ہم نے دوگانہ جو ادا کی، یا اللہ تو اس کو قبول فرما۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کر کے جاؤ۔ نخرج الحیض، ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم حیضہ عورتوں کو بھی نکالتی تھیں عیدگاہ میں، مسجد میں نہیں، عیدگاہ میں، تاکہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ یہ دعا بڑی مین ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين والحقني بالصالحين والحقني بالصالحين۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ رب العالمین عیدگاہ کے اندر یا مساجد کے اندر روئے زمین میں جہاں جو لوگ حاضر ہیں، یا اللہ تو سب کی جائز تمنا قبول فرما۔ یا اللہ تو سب کو اسوہ ابراہیمی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کو توحید سے سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کی جو توحید تھی، یا اللہ ویسی توحید ہماری نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ ابراہیم کو تو نے ہمارے لیے اسوہ کہا ہے، ہم اسوہ ابراہیمی اور اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اسوہ ابراہیمی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ قربانی جو تیرے بارگاہ میں آج لوگ دیں گے، یا اللہ اس قربانی کو ذبح کرنے سے پہلے ہمیں ساری خرافات کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، ساری بدعتوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، سارے شرک کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جو بغض، کینہ، عناد ہو، یا اللہ اس کو ختم کر دے۔ یا اللہ تو ہمیں صحیح معنی میں توحید پر چلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ کرونا جیسی مرض نے بے شمار جانوں کو لیا ہے، یا اللہ سارے مومنین کی بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ تو اس بیماری کو ختم فرما۔ یا اللہ ہر وبا کو ختم فرما۔ یا اللہ 2 سال سے بے شمار لوگوں کی تمنا تیرے گھر کی زیارت کی، پروردگار عالم نہیں کر سکے۔ کتنے لوگ اس دنیا سے یہ تمنا لیے چلے گئے۔
یا اللہ تو اس کو ختم فرما، مسلمان بیت اللہ کی زیارت کر سکیں۔ یا اللہ تو اس کو ختم فرما، یا اللہ مسلمانوں کا مرکز، مسلمانوں کا قلعہ، مسجد نبوی، مسجد حرام، اے اللہ ساروں کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ راستوں کو آسان فرما، یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو جگہ ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ کی سجائی ہوئی ہے، پروردگار عالم تو ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اسوہ ابراہیمیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جیسا بھی شرک ہمارے اعمال کے اندر ہے یا اللہ تو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں شرک و توحید کے فرق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جہاں لوگ دین اسلام کو نہیں سمجھتے، اے اللہ تو ان کو دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام دشمن طاقتیں قرآن کے خلاف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کرتے آئے ہیں، پروردگار عالم ہدایت کے مستحق ہیں تو ان کو ہدایت دے۔ اے اللہ اگر ہدایت کے مستحق نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ صحیح معنی میں مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے تو توحید پر زندہ رکھ۔ یا اللہ ہمارے ہاتھ صرف تیرے سامنے اٹھتے ہیں، پروردگار عالم یہ پیشانی کٹ سکتی ہے لیکن کہیں جھکے گی نہیں انشاءاللہ۔ پروردگار عالم یہ ہاتھ صرف تیرے سامنے اٹھتے ہیں، یا اللہ کسی کے سامنے نہیں اٹھتے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اللہ سارے گناہ لے کر کے تیری دربار میں حاضر ہے، یا اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو کون کرے گا؟ لا الہ الا انت اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک اللہم ان تعذبہم فانہم عبادک۔ اے اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ ہم کہیں ہاتھ نہیں پھیلاتے، اے اللہ کہیں سجدہ نہیں کرتے، اے اللہ صرف تیرے سے مانگتے ہیں، کسی سے نہیں مانگتے۔ یا اللہ سارے موحدین کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ لوگوں کو بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی زمینی آسمانی دنیا میں جہاں کہیں کوئی وبا ہو یا اللہ اس کو ختم فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے رحمت کی بارشیں نازل فرما۔ یا اللہ قید سالی سے بچا، یا اللہ زحمت کی بارش سے بچا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ یا اللہ جن کے ماں باپ گزر گئے یا اللہ تو ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا اللہ ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے قرآن و حدیث پہ زندہ رکھ۔ یا اللہ جب خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔